السلام علیکم دوستو، آپ نے اوپرا ونفری کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ اوپرا گیل ونفری ایک امریکی ٹاک شو کی میزبان اور پروڈیوسر ہے۔ وہ اپنے ٹاک شو دی اوپرا ونفری شو سے شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی اور 20ویں صدی کی امیر ترین افریقی امریکی خاتون بن گئی۔ بچپن میں اوپرا کو غربت کی وجہ سے بہت پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اتنی غریب تھی کہ اوپرا کو آلو کی بوریوں سے بنے کپڑے پہننے پڑے، لیکن جب وہ مشہور ہوئی اس نے ضرورت مندوں کی مدد کر کے دنیا کو رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کی کوشش کی۔ آج وہ ایک عظیم سیاہ فام انسان دوست اور دنیا کی سب سے با اثر خواتین میں سے ایک کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اوپرا ونفری کی کامیابی کی یہ کہانی سنیں تاکہ اس کے سفر کی ایک جھلک حاصل کی جا سکے اور جانیں کہ کس طرح اس نے اپنی کمیونٹی کے ذریعے سراسر محنت اور ہمدردی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کیا۔ تو آج میں آپ کو اوپرا ونفری کی کامیابی کی کہانی بتاتا ہوں۔ اوپرا ونفری 29 جنوری 1954 کو میسیسپی میں ایک نوعمر ماں کے ہاں پیدا ہوئی۔ اس کا نام اوپرا گیل ونفری رکھا گیا۔ اس کے والد وارن ونفری نے اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کی ماں کو چھوڑ دیا۔ اس وقت اس کی والدہ کی عمر 18 سال تھی اور اس کے پاس نوکری نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نوکری کے بغیر اوپرا کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی، تو اس نے اوپرا کو اوپرا کی نانی کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دیا اور ملازمت تلاش کرنے کے لیے ملواکی چلی گئی۔ اوپرا اپنی زندگی کے پہلے 6 سال اپنی نانی کے ساتھ رہی، جہاں اس نے انتہائی غربت دیکھی۔ اگرچہ وہ غریب خاندان میں پیدا ہوئی تھی، لیکن اوپرا ایک ہونہار بچی تھی۔ بچپن میں اس نے سیکھنے کی خواہش، بولنے کا جذبہ پیدا کیا اور یہاں تک کہ اپنے مستقبل کا تصور بھی کیا۔ اس کی دادی کو اس کی صلاحیتوں کا احساس ہوا اور وہ چاہتی تھی کہ اوپرا کا مستقبل امید افزا ہو، تو اس نے اوپرا کو پڑھنا سکھایا جب وہ صرف 2.5 سال کی تھی۔ جلد ہی اوپرا میں پڑھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اوپرا کے اندر بولنے کا شوق، اس کے اندر یہ کانفیڈنس اس کی صلاحیت کو ظاہر کرنے لگا کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور کچھ کر کے دکھائے گی۔ بچپن میں وہ اپنی گڑیا اور اپنے گھر کے آس پاس موجود پرندوں کا انٹرویو لیتی تھی، یہ تصور کرتے ہوئے کہ وہ ایک سٹیج پر ہے اور فارم کے جانور اس کے سامنے ہیں۔ وہ ان کے سامنے اداکاری کرتی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کی دادی نے اس کی بولنے کی صلاحیتوں کو محسوس کیا اور ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اوپرا کو عوام میں بات کرنے کی ترغیب دیتی تھی۔ جب وہ صرف 4 سال کی تھی تو اوپرا کو یہ احساس تھا کہ جب وہ بڑی ہوگی تو وہ ایک عظیم شخصیت ہوگی۔ اگرچہ وہ ایک بچی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ وہ بڑی ہو کر کیا کرے گی، لیکن اسے ایک بات کا یقین تھا کہ وہ ساری زندگی غریب نہیں رہے گی۔ یہاں تک کہ بچپن میں اس نے اپنے مستقبل کا تصور کیا، جو کہ بہت سے کامیاب لوگ اکثر کرتے ہیں۔ اوپرا اسکول میں داخل ہوئی اور اپنی پراپر تعلیم جاری کی۔ وہ لائبریریوں میں جاتی جہاں اس نے بہت کچھ پڑھا۔ نتیجے کے طور پر وہ اسکول میں ہنرمند بن گئی۔ اوپرا کو اپنی تقریر کی مہارت کو بہتر بنانے کے مزید مواقع ملے۔ جلد ہی وہ لائیو آڈینس کے سامنے بولنے میں اتنی اچھی ہو گئی کہ اسے ایک بار تقریر کے لیے $500 ادا کیے گئے۔ یہ تب ہوا جب اوپرا نے اپنی مہارت کی طاقت کو سمجھا اور فیصلہ کیا کہ وہ بات کرنے کے لیے ادائیگی چاہتی ہے۔ اس طرح اسے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے بہت مواقع ملے۔ اوپرا کا بچپن مشکل تھا۔ بڑے ہو کر اس نے ایک چھوٹے سے ریڈیو نیٹ ورک پر مقامی خبروں کو اینکر کرنے کے لیے نوکری پر اترنے سے پہلے مختلف عجیب و غریب نوکریاں کی۔ اس کے بعد وہ ایک ٹی وی اسٹیشن میں کام کرنے چلی گئی، جہاں اس نے اپنا ٹاک شو شروع کیا۔ اس شو میں اس کی جذباتی ترسیل نے اسے عوام کا پسندیدہ بنا دیا۔ نتیجے کے طور پر اس کا ٹی وی شو اب تک کے سب سے زیادہ ریٹڈ شوز میں سے ایک بن گیا۔ جب بھی میں مستقبل کی طرف دیکھتا ہوں، یہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ یہ میری آنکھوں کو جلا دیتا ہے۔
اوپرا مختلف کلبوں جیسے ڈیبٹ کلب، ڈرامہ کلب اور اسٹوڈنٹ کونسل کی رکن بھی تھی۔ ان کلبوں میں حصہ لینے سے اس کی تقریری صلاحیتوں میں مزید بہتری آئی۔ نتیجے کے طور پر وہ بولنے میں اتنی ماہر ہو گئی کہ اس نے بولنے کا مقابلہ جیت کر ٹینیسی اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے مکمل اسکالرشپ حاصل کر لی۔ اوپرا کے ریڈیو نیوز اینکر بننے کا آغاز۔ جب وہ 16 سال کی تھی، اوپرا نے نیشویل کے مقامی ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے منعقد ہونے والے بیوٹی مقابلے میں حصہ لیا۔ سخت مقابلے کے باوجود اوپرا نے مقابلہ جیت لیا اور مس فائر پریونشن کا کراؤن پہنا۔ جب وہ انعام لینے کے لیے مقامی ریڈیو اسٹیشن گئی تو ریڈیو اسٹیشن پر کام کرنے والے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ریڈیو پر اپنی آواز سنانا پسند کرے گی۔ پرجوش اوپرا نے اتفاق کیا اور اسکرپٹ پڑھا۔ اس کی بات سن کر ریڈیو اسٹیشن پر موجود سبھی متاثر ہوئے تو انہوں نے اسے نیوز اینکر کے طور پر کام کی پیشکش کی۔ اوپرا نے نوکری قبول کر لی اور نیشویل ریڈیو اسٹیشن میں پارٹ ٹائم کام کرنا شروع کر دیا جبکہ وہ ابھی ہائی اسکول میں تھی۔ ٹی وی نیوز اینکر بننے کا آغاز۔ 2 سال بعد اس اسکالرشپ کے ساتھ جو اس نے جیتی تھی، اوپرا نے ٹینیسی اسٹیٹ یونیورسٹی میں اسپیچ کمیونیکیشنز اور پرفارمنگ آرٹس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کرنا شروع کی۔ وہاں اپنے پہلے سال کے دوران اوپرا نے خوبصورتی کے مزید 2 مقابلے جیتے، مس بلیک نیشویل اور مس ٹینیسی کے۔ اوپرا کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ خوبصورتی کے ان مقابلوں کو جیتنے کے بعد اسے نیشویل کولمبیا براڈ کاسٹنگ سسٹم، جسے مختصراً CBS بھی کہا جاتا ہے، نامی ٹی وی اسٹیشن سے کال آئی جو اوپرا کو نوکری کی پیشکش کرنا چاہتے تھے، لیکن اوپرا کو خدشہ تھا کہ نوکری اس کی پڑھائی کو متاثر کر سکتی ہے، تو اس نے 2 بار نوکری کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ لیکن اس کے پروفیسر، جنہیں پتا چلا کہ اس نے نوکری کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے، اوپرا کو یاد دلایا کہ لوگوں کے کالج جانے کی بنیادی وجہ ایسی نوکریاں حاصل کرنا ہے۔ اس کے پروفیسر کے اس مشورے نے اس کی آنکھیں کھول دی، تو جب CBS نے اسے تیسری بار بلایا تو اس نے نوکری لے لی۔ اس طرح جب وہ 19 سال کی تھی، وہ CBS شام کی خبروں کی پہلی افریقی امریکی خاتون شریک اینکر بن گئی۔ کیریئر بالٹیمور ٹی وی نیوز اینکر کا آغاز۔ 3 سال بعد وہ 6 o'clock نیوز کی شریک اینکر کے لیے بالٹیمور چلی گئی۔ اس وقت اس کی عمر 22 سال تھی اور اسے $22,000 تنخواہ مل رہی تھی۔ اوپرا کا پہلا ٹاک شو۔ شروع میں اوپرا نے سوچا کہ یہ ٹاک شو اس کے کیریئر کو تباہ کر دے گا، تو اس نے جنرل مینیجر سے التجا کی کہ وہ اسے اس شو میں نہ ڈالے، لیکن جنرل مینیجر نے اسے بتایا کہ اگر ٹاک شو کامیاب ہوتا ہے تو وہ ایک نیوز رپورٹر سے زیادہ کمیونٹی کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو اوپرا نے ٹاک شو کو اپنے شریک اینکر کے ساتھ کرنا شروع کیا۔ اس شو میں اوپرا اور اس کا شریک اینکر رچرڈ شیر نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے انٹرویوز لیے۔ ایک بار جب اوپرا نے انٹرویوز لینے شروع کیے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ وہ واقعی یہی کرنا چاہتی ہے۔ اوپرا ونفری ٹاک شو میں 7 سال خدمات انجام دینے کے بعد اوپرا کو اپنے مارننگ ٹاک شو کی ریٹنگز کو بہتر کرنے کے لیے ایک اور ٹی وی براڈ کاسٹنگ کمپنی کی خدمات حاصل کی۔ مہینوں کے اندر اوپرا کا ٹاک شو امریکہ کی سب سے زیادہ ریٹڈ ٹاک شوز میں سے ایک بن گیا۔ اوپرا نے 1986 میں اپنی پروڈکشن کمپنی ہارپو پروڈکشنز انکارپوریٹڈ شروع کی۔ اپنی پروڈکشن کمپنی شروع کرنے کے 2 سال کے اندر ہی اس نے امریکی نشریاتی کمپنی سے اوپرا ونفری شو کے پروڈکشن کے حقوق اور ملکیت حاصل کر لی۔ اس طرح اوپرا ونفری تاریخ کی پہلی خاتون بن گئی جو اپنا ٹاک شو تیار کرتی ہے اور اس کی مالک ہوتی ہے۔ دنیا کی طاقتور ترین خواتین میں سے ایک اوپرا ایک خود ساختہ خاتون ہے جو انتہائی غربت سے اٹھی اور اپنی قابلیت کی وجہ سے کامیابی کی بلندیوں پر چڑھ گئی۔ وہ 2004 سے 2006 تک دنیا کی واحد سیاہ فام ارب پتی تھی اور امریکہ میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی ٹیلی ویژن تفریح کار تھی۔ 2014 میں اس کی مجموعی مالیت $2.9 بلین سے زیادہ تھی اور اس کے بعد سے اس میں صرف اضافہ ہوا ہے۔ جہاں کوئی جدوجہد نہیں، وہاں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اوپرا ونفری سے NN اور ٹائم میگزین نے انہیں دنیا کی سب سے طاقتور خاتون
اور 20ویں صدی کی سب سے بااثر افراد میں سے ایک قرار دیا۔ اس سے 2005 میں امریکہ کی تاریخ کی عظیم ترین خاتون بھی منتخب کیا گیا۔ اوپرا نے اپنی ملنسار گفتگو، مہربان فلسفوں سے لوگوں کو متاثر کرنے اور ان کو ٹھیک کرنے میں مدد کی ہے۔ اس نے آج تک تعلیمی مقاصد کے لیے $400 ملین سے زیادہ دیے ہیں اور نیشنل میوزیم آف افریقن امریکن ہسٹری اینڈ کلچر کو تقریباً $12 ملین عطیہ کیے ہیں۔ وہ اپنے عملے سے بہت اچھا سلوک کرتی ہے۔ صدر براک اوباما نے اسے سال 2013 میں پریزیڈینشل میڈل آف فریڈم سے نوازا۔ 2007 میں اوپرا نے صدر کے لیے انتخابات لڑنے والے امیدوار کی حمایت کے لیے پہلی بار اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اوپرا نے 2007 میں صدارتی امیدوار براک اوباما کی حمایت کی اور اس کی مہمات کے لیے فنڈز جمع کرنے میں مدد کی۔ اس توثیق نے اوباما کے لیے تقریباً 16 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ اوپرا کو انتخابات کے بعد اوباما کی خالی کردہ سینٹ کی نشست کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن اس نے شائستگی سے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ اوپرا وینفری کی کامیابی کی اس کہانی نے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کی کہ اوپرا وینفری کس طرح بنی جو وہ آج ہے۔ وہ انتہائی غربت میں پیدا ہوئی تھی، پھر بھی اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے خود پر یقین کرنا یا اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانا کبھی نہیں چھوڑا۔ آج وہ دنیا کی طاقتور ترین خواتین میں سے ایک ہے۔ تو جب بھی زندگی مشکل ہو جائے، ہمت نہ ہاریں، اپنے آپ پر بھروسہ کریں اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بناتے رہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اوپرا وینفری کی کامیابی کی یہ کہانی آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے اور کامیاب ہونے میں مدد دے گی۔ ہمیشہ اپنے آپ پر یقین رکھیں اور اپنے مستقبل کا تصور کریں۔ آپ وہ نہیں بنتے جو آپ چاہتے ہیں، آپ وہی بن جاتے ہیں جو آپ مانتے ہیں۔